پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک حکمت ذی مرتبہ کے مرتبے کو بڑھاتی اور غلام کو اتنی بلندی عطا کرتی ہے کہ وہ بادشاہوں کے مقام کو پا لیتا ہے۔ جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، جو علم سے ہو متصف بلندیوں سے جا ملے، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں، اٹھا قلم دوات چل دے راستائے علم میں۔ نحمده ونصلي على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم علم نحو کی ابتدائی کتاب نحمیر پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی بھی کلمہ ہو وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ معرب ہوگا یا مبنی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کلمہ نہ تو معرب ہو اور نہ ہی مبنی، یعنی ہر کلمہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا۔ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ معرب وہ کلمہ جس کا آخر مختلف عوامل کے اختلاف سے بدل جائے، وہ کلمہ جس کا آخر مختلف عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں۔ جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ دیکھیے یہاں پہ زید کا جو آخر ہے دال، یہ مختلف عوامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے، اس لیے لفظ زید معرب ہے، کلمہ زید معرب ہے۔ اور مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی وہ کلمہ جس کا آخر مختلف عوامل کے اختلاف سے نہ بدلے، اسے کہتے مبنی۔ جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ دیکھیے اس مثال میں ہؤلاء جو ہے یہ تینوں حالت میں، یعنی جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء، تینوں صورتوں میں ایک ہی طرح ہے، اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے، تو یہ مبنی ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل معرب اور مبنی کے تعلق سے پڑھیں گے، یعنی کون کون سے کلمات معرب ہیں، کون کون سے کلمات مبنی ہیں، اس تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کلمے کی تین قسم ہے، اسم، فعل، حرف۔ سبق کا خلاصہ سماعت فرما لیجئے۔ حروف میں کلمے کی قسم کیا ہے؟ حرف۔ تو تمام حروف جو ہیں یہ مبنی ہیں۔ اور افعال میں سے کلمے کی قسم فعل ہے، تو افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف، اور وہ فعل مضارع جو نون جمعہ یا نون تاکید کے ساتھ ہو، یہ مبنی ہے۔ فعل ماضی بھی مبنی ہے، امر حاضر معروف بھی مبنی ہے، اور وہ فعل مضارع جو نون جمع مؤنث یا نون تاکید کے ساتھ ہو وہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسماء میں سے اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ اسماء میں اس میں غیر متمکن جو اسماء کہلاتے ہیں وہ مبنی ہیں، اور اس میں متمکن جو ہیں وہ معرب ہیں۔ اس میں غیر متمکن کسے کہتے ہیں؟ اس میں غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جسے مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو۔ جس اسم کو مبنی الاصل سے مشابہت ہو اسے اس میں غیر متمکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر دیکھیے فصل بدا کے جملہ حروف مبنی اصل، تو جان لے کہ تمام حروف مبنی ہیں، یعنی مبنی اصل، ٹھیک ہے۔ بدا کے جملہ حروف مبنی است، تو جان لے کہ تمام حروف مبنی ہیں، کوئی بھی حرف معرب نہیں۔ وَأَز افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف و فعل مضارع با نون ہائی جمع مؤنث و با نون ہائی تاکید نیز مبنی است۔ اور افعال میں سے فعل ماضی، امر حاضر معروف اور فعل مضارع جو جمع مؤنث کے نون کے ساتھ ہو یا نون تاکید کے ساتھ ہو نیز مبنی ہے، یعنی یہ بھی مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ افعال میں سے یہ سب مبنی ہیں۔ مصنف نے امر حاضر معروف یعنی حاضر اور معروف کی قید ذکر فرمائی۔ مطلقاً امر کا صیغہ مطلقاً فعل امر مبنی نہیں ہے، بلکہ
فعل امر حاضر ہو اور معروف ہو تب مبنی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر امر غائب یا متکلم ہے تو یہ مبنی نہیں بلکہ معرب ہے، اور اگر امر حاضر تو ہے لیکن معروف نہیں ہے بلکہ مجہول ہے، امر حاضر مجہول ہے تو وہ بھی معرب ہے، مبنی نہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصنف نے انہیں کیوں ذکر نہیں کیا، کیونکہ امر غائب اور امر حاضر مجہول وغیرہ یہ سب مضارع میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نہیں جو ہے یہ نہیں بھی فعل مضارع میں داخل ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں بدا کہ اس میں غیر متمکن مبنی است، تو جان لے کہ اس میں غیر متمکن جو ہے یہ مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں غیر متمکن کس سے کہتے ہیں آگے بیان کریں گے۔ بدا کہ اس میں غیر متمکن مبنی است، تو جان لے کہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے۔ وہ اما اس میں متمکن فمعرب است، اور رہا اس میں متمکن تو یہ معرب ہے۔ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اس میں متمکن معرب ہے، لیکن اس میں متمکن بھی مطلقاً معرب نہیں ہے، بلکہ اس میں متمکن کے معرب ہونے کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ بشرط آ کے در ترکیب واقع شود۔ اس میں متمکن معرب تب ہوگا جبکہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ ترکیب میں واقع ہو سے مراد کیا؟ یعنی وہ عامل کے ساتھ پایا جائے، اس کا عامل موجود ہو۔ مثال کے طور پر جاء زید، اس مثال میں زید معرب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے، یعنی عامل کے ساتھ پایا جا رہا ہے، اس لیے جاء زید میں زید معرب ہے۔ لیکن اگر ہم صرف زید بولیں زید تو یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، اگرچہ یہ اس میں متمکن ہے لیکن ترکیب میں واقع نہ ہونے کی وجہ سے یہ معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، کیونکہ معرب کے لیے شرط یہ ہے کہ اس میں متمکن ترکیب میں واقع ہو۔ اس کو بیان کر رہے ہیں وہ اما اس میں متمکن معرب است بشرط آ کے در ترکیب واقع شود، اور رہا اس میں متمکن تو وہ معرب ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ ترکیب میں واقع ہو۔ وہ فعل مضارع معرب است، اور فعل مضارع بھی معرب ہے، ٹھیک ہے، لیکن فعل مضارع مطلقاً معرب نہیں ہے۔ فعل مضارع کے تمام صیغے معرب نہیں ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں وہ فعل مضارع معرب است بشرط آ کے از نون ہائی جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد۔ لیکن فعل مضارع کے معرب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ فعل مضارع نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہو، کیونکہ فعل مضارع کے ساتھ اگر نون جمع مؤنث، نون جمع سے مراد نون جمع مؤنث یا نون تاکید ہو تو پھر وہ مبنی ہوگا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے۔ یاد رہے کہ فعل مضارع کے اندر فعل مضارع سے مراد کیا ہے؟ نہیں بھی داخل ہے، اور امر غائب، امر مجہول بھی داخل ہے، نیز نفی جہل بلم وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ سب بھی اس میں داخل ہیں۔ وہ فعل مضارع معرب است بشرط آ کے از نون ہائی جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد، اور فعل مضارع معرب ہے بشرط یہ کہ وہ نون جمع مؤنث اور نون تاکید سے خالی ہو۔ پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیست، تو کلام عرب میں ان دو قسموں سے زیادہ معرب نہیں، ان دو قسموں کے علاوہ معرب نہیں۔ پس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیست، تو کلام عرب میں ان دونوں قسم کے علاوہ معرب نہیں ہے۔ باقی ہما مبنی است، اس کے علاوہ جو باقی یعنی ان دونوں سے مراد اس میں متمکن جبکہ ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جبکہ جمع مؤنث کے نون اور نون تاکید سے خالی ہو، بس یہی دو جو ہیں معرب ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی کلام عرب میں معرب نہیں۔ بس در کلام عرب بیش ازیں دو قسم معرب نیست، تو کلام عرب میں ان دو قسم سے زیادہ معرب نہیں۔ باقی ہما مبنی است، اور باقی تمام مبنی ہیں، ہما کا معنی تمام، باقی ہما مبنی است اور باقی تمام جو ہیں مبنی ہیں۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ اس میں غیر متمکن سے مراد کیا ہے۔ دیکھیے اس میں غیر متمکن اس میں کے
با مبنی اصل مشابہت دارت، اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے کہ جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اس میں غیر متمکن اسم اصل کے با مبنی اصل مشابہت دارت، اس میں غیر متمکن ایسا اسم ہے جو کہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو۔ اور مبنی الاصل کیا ہے؟ اس میں غیر متمکن کی تعریف بیان کی گئی کہ اس میں غیر متمکن وہ اسم ہے جو مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہو، جسے مبنی الاصل سے مشابہت حاصل ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ مبنی الاصل کیا ہیں، اسے بیان کر رہے ہیں۔ وہ مبنی اصل سہ چیز است، اور مبنی الاصل تین چیز ہیں۔ وہ مبنی اصل سہ چیز است، اور مبنی اصل تین چیز ہیں۔ کیا؟ فعل ماضی و امر حاضر معروف و جملہ حروف، یعنی فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف، یہ تینوں مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف یہ جو ہیں مبنی الاصل کہلاتے ہیں۔ وہ اس میں متمکن اسم اصل کے بمبنی اصل مشابہت نباشت، اور اس میں متمکن ایسا اسم ہے جو مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ جو اسم مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو وہ اس میں متمکن ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ فصل میں اس میں غیر متمکن کی اقسام کے تعلق سے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔